ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے تعلیمی نظام کی اگر بات کی جائے تو اس میں بہت سی ریسٹرکچرنگ کی اور انویسٹمنٹ کی فوکس کی ضرورت ہے، لیکن اسی نظام سے اگر کوئی ایسا شخص جو کہ ایک عالمی اچیومنٹ حاصل کر لے اور یہاں سے پڑھ کر باہر جائے تو وہ یقیناً کافی قابل فخر بات ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں اسرار خان کاکڑ کی، جو کہ حال ہی میں بلوچستان کے جو ضلع ہے قلعہ عبداللہ، وہاں سے ایک ٹاٹ سکول سے اپنے تعلیمی کریئر کا آغاز کرتے ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں، اور جو پریسٹیجیس آکسفورڈ یونین ہے اس کی صدارت جو ہے وہ ان کو ملتی ہے. تقریباً 600 کے قریب ان کو ووٹ ملے. فیکلٹی آف لاء میں وہ ڈی فل اسکالر بھی ہیں. تو ان کا جرنی اگر دیکھا جائے تو کافی انسپائرنگ ہے پاکستان کے طلبہ کے لیے بھی، کیونکہ یہ ایک امید پیدا کرتا ہے کہ بے شک اس نظام میں بہت سی خامیاں موجود ہیں، بے شک اس نظام میں شاید اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی اپرچونٹیز نہیں ہیں جو کہ فرسٹ ورلڈ میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ میں ٹیلنٹ اور ساتھ ساتھ پیشن موجود ہے تو آپ اسی نظام سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی جگہ ایک ایسی جگہ پر بنا سکتے ہیں جہاں پر آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرح کے ادارے بھی موجود ہیں. تو ہم آج اسرار خان کاکڑ سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو وزیر اعظم نے مبارکباد تو پیش کی، بہت سے لوگوں نے کی، لیکن آپ کا جرنی کیسا رہا، کون کون سے مسائل آپ نے اس میں فیس کیے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جب اپنی ڈگری وہ مکمل کریں گے تو اس کے بعد ان کا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے واپس آنے کا یا پھر سرو کرنے کا یہاں پر. تو اسرار خان کاکڑ ہمیں آکسفورڈ سے جوائن کر رہے ہیں. اسرار، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ قلعہ عبداللہ سے آپ کا تعلق ہے، پسماندہ علاقے سے، اپنا جرنی ذرا ایکسپلین کریں کہ کیسے آکسفورڈ تک پہنچے اور اس کے بعد میں آکسفورڈ یونین کی پریزیڈنسی میں 617 ووٹ آپ کو ملے، جو کہ آپ کے اوپوننٹ سے ڈبل ووٹ ہے. تو اپنا جرنی شروع سے لے کے یہاں تک پہنچنے کا ذرا نریٹ کیجیے. جی بہت شکریہ آپ کا اور ایکسپریس نیوز کا کہ مجھے یہاں پہ آج بلایا. دیکھیں، میری جو جرنی ہے وہ تو کافی سالوں کی جرنی ہے. سٹارٹ ہوتی ہے میری جو پرائمری سکولنگ ہے وہ قلعہ عبداللہ میں، گلستان میرا گاؤں ہے، بالکل پاک افغان بارڈر پہ. وہاں سے میں نے پرائمری سکول شروع کیا. تو پرائمری سکول سے پھر میرے والد صاحب اور میرے جو بڑے بھائی ہے اختر کاکڑ، ان کو ہمیشہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح بچوں کو پڑھائے، بہن بھائیوں کو پڑھایا، حالانکہ انہوں نے خود پڑھا نہیں تھا. but he always aspired to have that. تو اس نے ہمیں جو بھی میری والد صاحب کی جو آکوپیشن تھی وہ فارمنگ اور ایگریکلچر میں تھی، تو ہمیں گاؤں سے نکالا، کوئٹہ میں اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہے. کمپیریٹیولی مچ بیٹر دین واٹ وی ہیڈ ان دا ولیج. وہاں سے پھر مجھے ایک بورڈنگ اسکول کے لیے اسکالرشپ ملی جب میں ایبٹ آباد گیا، اور پھر ایبٹ آباد کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں وہاں سے انٹر میں نے کیا، اور مجھے ایک اسکالرشپ ملی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، جو یوتھ ایکسچینج پروگرام ہے، ہر سال بچوں کو بھیجتے ہیں 1 سال کے لیے یو ایس اے. تو اس اسکالرشپ پہ میں ہائی اسکول گیا یو ایس پہ، 1 سال میں نے وہاں پہ گزارا. تو وہاں سے میں نے ڈگری ختم کر کے، جو میرا ہائی اسکول ایئر تھا ختم کر کے واپس پاکستان آیا. اینڈ ونس آئی سو دی ایجوکیشن ان دی یو ایس، اور جہاں پہ میں نے ماحول دیکھا تو میں ہمیشہ خواہش تھی کہ میں باہر جا پڑھوں ایک اچھے ادارے سے. لیکن ہمیشہ جو ایشو تھا فائنینشیل ریسورسز کی، خاص طور پہ جو اپرچونیٹیز کا مسئلہ تھا. بٹ آئی اسٹل ورکڈ ہارڈ. میں نے اپلائی کیا، مجھے ایڈمیشن ملی یونیورسٹی آف ابرڈین میں لاء میں، اور وہاں پہ مجھے ایک پارشل اسکالرشپ ملی گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی ایک اس طرح اسکالرشپ تھی کہ آئی ٹو ویری ورک ہارڈ، ناک ایوری ڈور آف دا بلوچستان گورنمنٹ، اینڈ دین آئی گاٹ دا اسکالرشپ. وہ بھی جب ملی میں ابرڈین گیا، ساتھ میں آئی یوز ٹو ورک آن پارٹ ٹائم بیسس ٹو کور مائی اون ایکسپینسز. اپنے خرچے برداشت کیے وہاں پہ. لیکن جو گورنمنٹ کی اسکالرشپ تھی اس کے بھی کافی مسئلے رہے. درمیان میں فنڈنگ بند ہوگی، پھر کبھی آ جاتی تھی، ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ آئی ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ. سو کورٹ جانا. تو یہ اسکالرشپس اس کے ساتھ میں نے جو انڈر گریڈ تھی 4 سال ابرڈین سے میں فارغ ہو گیا، اور ود ڈسٹنکشن آئی پارٹیسپیٹڈ ان رینج آف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ڈفرینٹ سوسائٹیز جوائن کی تھی، ڈفرینٹ سوسائٹیز کا حصہ رہا. تو وہ ساری ایک ساتھ ہی میں نے وہاں پہ مینٹین مائی ایکیڈیمک، اور ایک ڈسٹنکشن کے ساتھ میں نے وہاں سے انڈر گریڈ کیا. مجھے ڈائریکٹلی انڈر گریڈ کے بعد آکسفورڈ میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ملا، وچ از ناٹ یوزول. لیکن وہ ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ایڈمیشن پھر ملا بار ایٹ لاء کے لیے. ایک اسکالرشپ تھی لنکنز انک کی، تو وہ ملی. تو دین آئی سسپینڈیڈ مائی پی ایچ ڈی، سو آئی ڈیڈ دا بار ایٹ لاء. And then I joined the DPhil program, and ساتھ میں ہی DPhil کے ساتھ I've been working as well, part-time practicing and then also doing my DPhil. اور ساتھ ہی I joined the Oxford Union from day one.
بالکل سر، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ نے انسٹیٹیوشنل ریسزم کا ایشو کافی ریز کی، تو اس میں کیسے انٹریگڈ تھے آپ، اس میں انٹرسٹڈ کیسے ہوئے اور اس کے بارے میں سوچ کیا تھی، کس طرح اپروچ کیا اس ایشو کو آپ نے؟ دیکھیں انسٹیٹیوشنل ریسزم کا میں نے تو خیر ڈائریکٹلی ایشو ریز نہیں کیا، وہ ایک ایشو رہا ہے آکسفورڈ یونین میں، کیونکہ آکسفورڈ یونین کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بڑی ایک ایرسٹوکریٹک ایلیٹ کلاس اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہاں پہ آتی ہے کہ مقصد کے ساتھ ہے کہ آکسفورڈ یونین کی پولیٹکس جوائن کرے اور پھر آگے جا کے وہ جو برٹش پالیٹکس میں جائے۔ یہاں سے تقریباً برطانیہ کے 14 پرائم منسٹرز میں سے آدھے پرائم منسٹرز یہاں پہ کسی نہ کسی اس پہ طریقے پہ آکسفورڈ یونین میں انوالو ہوتے رہے۔ فار انسٹنس بورس جانسن یہاں کے پریزیڈنٹ رہے آکسفورڈ یونین کے، تو یہاں پہ جب اسکول سے بچے آتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی، انہوں نے پہلے سے اپنی نیٹ ورک لسٹ اور فرینڈ لسٹ بنائی ہوتی ہے۔ یہ پرائیویٹ اسکول سے آتے ہیں، دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ یونین میں انوالو ہوں گے، پھر آگے جا کے پارٹیز جوائن کریں گے، کیونکہ کنزرویٹو پارٹی فار انسٹنٹ جب وہ ایک سیٹ دیتی ہے کسی کانسٹیٹوئنسی کی، تو اگر آپ آکسفورڈ یونین میں ایک وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ رہے تو دے گیو یو اے سیف سیٹ۔ تو یہ تھنکنگ ہوتی ہے، تو جب میرے جیسے لوگوں کے لیے یہاں پہ جگہ بنانا بہت مشکل ہے سر۔ لیکن how does it feel to be the only third پاکستانی after بے نظیر بھٹو اور احمد نواز جو کہ صدارت کر رہے ہیں آکسفورڈ یونین کی؟ ایک سینس آف اکمپلشمنٹ تو ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے سارا سفر اپنا بتایا، یہ انسپریشن تو یقیناً ہے پاکستان کے طلبہ کے لیے، لیکن کیا ان کے لیے آسان ہے کہ وہ اس سارے پاتھ کو پرسو کر لیں، اس سسٹم کے جو ہرڈلز ہیں اس کو کراس کر لیں جیسے آپ نے کیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میرے لیے تو یہ بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے۔ It's a matter of pride for me کہ میں آج اس پوزیشن پہ ہوں، ایک اس طرح انسٹیٹیوشن کو رن کر رہا ہوں جس کو ناٹ اونلی بینظیر بھٹو تھی پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ دنیا کے اور ہی بڑے ہیڈز آف اسٹیٹ اس کے پریزیڈنٹس رہے ہیں۔ سو اٹس اے میٹر آف پرائڈ، اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بھی ہے، چیلنجز بھی ہے، اینڈ ٹو بیسکلی اوورکم دوز۔ ان ٹرمز آف جو آپ نے بات کی کہ کسی اور کے لیے جو پاکستان سے طلباء یا نوجوان اگر وہ اس جرنی کو فالو، دیکھیں چیلنجز بہت ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، بڑے ڈس انگیجڈ ہے۔ Is it possible? Of course it is possible, but is it an easy journey? No, it is not an easy journey. It requires a lot of determination, will and hard work. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کہ کوئی بھی نوجوان یا طلباء اگر وہ اپنی محنت لگائے اور they don't give up اپنے determination کے ساتھ، so of course they can reach over here, but that is with the point کہ بہت چیلنجز ہے پاکستان کے نوجوانوں کے۔ بالکل اسرار، یہ آپ اسٹوڈنٹ یونینز کو کافی پیشنیٹ بھی ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے بھی آپ کو مبارکباد پیش کی ایکس پلیٹ فارم پہ، یقیناً وی پی این کا استعمال کر کے کی ہوگی انہوں نے، کیونکہ پاکستان میں یہ ایشو بھی ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کے ساتھ اتنی نیگیٹو کانوٹیشن کیوں اٹیچڈ ہے؟ آپ نے بھی اپنے رسپانس میں ریکویسٹ کی کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی ہونی چاہیے، اس پر آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں میرا تو یہ نظریہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین آر دا لائف بلڈ آف اینی ڈیموکریسی، کیونکہ طلباء ہی اپنے ایک یونیورسٹی میں، پہلے تو اسٹوڈنٹ یونین کا مقصد کیا ہوتا ہے، آئی تھنک وہ کی کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹ یونین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں اسٹوڈنٹ اپنے مسئلوں پہ آواز اٹھائے، اپنے ایشوز پہ یونیورسٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، اور پھر یہی اسٹوڈنٹ یونینز آگے رول پلے کرتی ہے ایک ڈیموکریٹک کلچر کو فروغ دینے میں، ایک پولیٹیکل موومنٹس کو فروغ دینے میں۔ اب پاکستان کی تاریخ میں اسٹوڈنٹ یونین تو بڑا حصہ رہے پاکستان کے موومنٹ کا، حصہ رہے پاکستان کی آزادی کی موومنٹ کا۔ ضیاء کے دور تک تو اسٹوڈنٹ یونین بڑے ایکٹیو تھے، ضیاء کے دور کے بعد پابندی لگی، پھر بینظیر بھٹو کے دور میں 1988 میں جب ریوائیو کیا اسٹل دوبارہ، پھر اٹ واز ناٹ ود سکسیس۔ جو ایک نیگیٹو کنوٹیشن ہے آئی تھنک وہ ایک ہی اس سے آتی ہے کہ جو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ سبوٹاج کر لیتی ہے، they overtake the students union اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی سیاست میں انوالو ہوتی ہے، which is a genuine concern, but I don't think that's valid to the extent کہ ہم کہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینز کو بند کریے۔ ہر معاشرے میں اسٹوڈنٹ یونینز جہاں پہ بھی، اگر برطانیہ کی ایگزامپل لے، یہاں کے اسٹوڈنٹ یونین they are not free from politics, they are political unions at the end of the day۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس لیول پہ سیاست میں انوالو ہو جائے، اس لیول پہ سیاسی مسئلوں پہ آواز اٹھائے، یہاں سے آرگینک لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی تو آگے وہی آرگینک لیڈرشپ پھر ایسا رہے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے اگینسٹ جو آرگیومنٹ لوگ کرتے ہیں، بہت سی حکومتی شخصیات بھی ماضی میں کر چکی ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر پیس کو ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتی ہیں یونینز. وہ یہ کہتی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز بن جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل پارٹیز جو مین سٹریم میں ہے اس سے ڈیٹیچ کرنا چاہیے, تبھی آرگینک اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے, ادروائز تو وہ پولیٹیکل پارٹی کا ایک جو ہے وہ اعلی کار بن کے رہ جاتی ہے نا؟ دیکھیں, ایک چیز میں پولیٹیکل ونگز جو ایکسٹریمسٹ ونگز ہے اس کی بھی پاکستان میں اپنی تاریخ رہی ہے. وہ مطلب 70 تک جب ضیاء کے دور تک کیوں اتنی ملیٹنٹ ونگز نہیں تھی, کیوں اسٹوڈنٹ یونین نے اتنا فروغ دیا جمہوریت کو, یہ اس کا بھی ایک تاریخ ہے کہ کہاں سے یہ ملیٹنٹ ونگز آئی اور کہاں سے ان کی انٹروڈکشن ہوئی اسٹوڈنٹ یونین میں. بٹ ڈسپائٹ دیٹ آئی تھنک اس آرگومنٹ پہ کہ دے سبوٹاج, وی نیڈ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین ایک تو اسٹوڈنٹ یونین کی اسٹرکچر, پھر پولیٹیکل آرگنائزیشن کی اسٹرکچر. ہر یونیورسٹی میں یہ بڑا نارمل ہوتا ہے. آج میں آکسفورڈ میں ہوں, آکسفورڈ میں بڑا نارمل ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ایک ونگ ہے, یہاں پہ لیبر پارٹی کی بھی ہے اور یہاں پہ لبرل ڈیموکریٹس کی بھی ہے. یہ سارے ہر ہفتے اپنے ایونٹس کراتے ہیں, لوگ آتے بھی ہے. اسی طرح پھر اسٹوڈنٹ یونین ہے, اسٹوڈنٹ یونین میں بھی ایک آئیڈیالوجیکل بیسس پہ بالکل سیاست ہوتی ہے. کبھی کنزرویٹو کے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں, کبھی لیبر کے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں. سو آئی تھنک ٹو سے کہ یہ اٹ ڈسٹربس دی پیس. یونیورسٹی کا مقصد لرننگ سے از ناٹ اکیڈمک لرننگ. اکیڈمک لرننگ از ناٹ دی اونلی پرپز آف یونیورسٹی. وہ تو آپ اپنے گھر میں بھی ٹیوٹر لا کے پڑھ سکتے ہیں. اکیڈمک یونیورسٹی کا مقصد یہ ایک اوور آل نرچرنگ آف دی پرسنالٹی آف اینی پرسن, ناٹ اونلی اکیڈمکلی بٹ پولیٹیکلی. ٹھیک ہے, ایک لرننگ پروسیس کا ہوتا ہے and politics is at the heart of it. چلیں اسرار, آخری سوال, ابھی آپ ڈی فل کر رہے ہیں, اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا پلان ہے؟ کیا پاکستان میں دیکھیں گے آپ کو ہم, یا آپ پوسٹ ڈاک کی طرف جائیں گے یا کچھ اور کریں گے وہاں پہ؟ دیکھیں, میرا I've done the bar as well. I have always said کہ میرا جو ارادہ ہے انشاءاللہ I do want to go back into the law sector, especially پاکستان میں law and justice کے حوالے سے جہاں پہ جتنی scope اور capacity ہے. I do want to contribute my bit. اگر جہاں پہ opportunity ملی یا space یا gap ملا ساتھ میں, تو انشاءاللہ لانگ ٹرم میں ارادہ ہے پاکستان ہی واپس آنے کا. کیونکہ and this is what I say to many people who come out here to do their education, کہ یہاں پہ تو پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن لانگ ٹرم میں I don't think there is a life here regardless. I think we can do more for Pakistan while being in Pakistan. Challenges کافی ہوں گے, اپنی space بنانی ہوگی. If we give up, there is no one else that can pick up for us. ٹھیک ہے, چلیں, وی وش یو اور بیسٹ. کیونکہ ضروری یہ ہے کہ پاکستان سے جو لاکھوں کے حساب سے برین ڈرین ہوتا ہے, اگر آپ جیسے بہت سے نوجوان واپس آ کر اس ملک کو سرو کریں تو بہت سی چیزیں ریفارم ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ اسرار, آپ کے وقت کا نازک. بریک شامل کرتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.